حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا عالم یہ ہے، اللہ نے بے شمار مال و دولت سے نوازا تھا، مالدار تھے صحابہ کرام میں، لیکن رب نے مال دیا تو مال کو آپ نے بہترین مصرف میں، مصارف میں، جگہوں میں آپ نے خرچ کیا۔ مسجد نبوی کی جب توسیع کی جانے لگی، مسجد نبوی تنگ ہو گئی، لوگ زیادہ ہو گئے، مسجد چھوٹی پڑنے لگی، مسجد نبوی کے بغل میں ایک شخص کا مکان تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی سے فرمایا کہ یہ مکان دے دو، اس مکان کو مسجد نبوی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اس صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ عذر ہے، میں مکان نہیں دے سکتا، انسان کی مجبوری ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سخاوت سنیے کان کھول کر کے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی، آپ ان انصاری صحابی کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا 10,000 درہم کے بدلے میں یہ مکان مجھے دے دو۔ اس انصاری صحابی نے وہ مکان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ آپ نے 10,000 درہم کے بدلے میں وہ مکان خرید کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ نے وہ حصہ مسجد نبوی میں شامل کر دیا۔ حضور نے اس شخص سے فرمایا تھا جس کا وہ جگہ تھا، وہ زمین تھی، کہ تم یہ جگہ دے دو، یہ مکان دے دو، اللہ تعالیٰ تجھے اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ مکان حضور کے دینے لگے، پیش کرنے لگے آپ کی خدمت میں، تو آپ نے یہ جملہ فرمایا رسول اللہ کیا میرے لیے بھی اس کے بدلے میں جنت ملے گی؟ حضور نے فرمایا ہاں، آپ کو بھی اس مکان کے بدلے میں جنت ضرور ملے گی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے سخاوت کا عالم یہ ہے، پیسہ رب نے دیا ہے، ضرورت تھی جگہ کی مسجد نبوی میں شامل کرنے کی، آپ نے وہ جگہ 10,000 درہم میں خرید کر کے مسجد نبوی میں شامل کر دیا گیا۔ آج تک اگر اس سرزمین پہ نماز ہوتی ہوئی ہے، قیامت تک ہوتی رہے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مفت میں ثواب مل رہا ہے، ادھر جنت بھی مل گئی، بشارت بھی مل گئی، ادھر ثواب ہی ثواب مل رہا ہے۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت۔ دوسری سخاوت، جب لوگ مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، مدینہ تشریف لانے کے بعد پانی وہاں کا مناسب نہیں تھا، پینے میں لذت نہیں، شیریں نہیں، مٹھاس پانی میں نہیں تھا۔ مہاجرین جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو پانی پینے میں ان لوگوں کو پریشانی ہونے لگی۔ ایک کنواں تھا، اس کنواں کا نام چشمہ کنواں بیر روما تھا، اس کنویں کا پانی میٹھا اور ٹھنڈا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان سے فرمایا، دو روایت ہے، دونوں روایت کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ پہلی روایت کے مطابق کہ وہ کنواں ایک قبیلے غفار کے ایک مسلمان کا وہ کنواں تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے غفار کے اس انسان سے یہ کہا کہ یہ کنواں جو ہے وقف کر دو، بیچ دو، مسلمانوں کے لیے وقف کر دو، اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں مکان بنائے گا، محل عطا فرمائے گا۔ اس قبیلے غفار کے انسان نے کہا کہ یا رسول اللہ میں دے دیتا، اس کنویں کو وقف کر دیتا، لیکن میرے اہل و عیال ہے اور میرے لیے کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے، کوئی کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اسی پانی کو بیچتا ہوں، اس کے بدلے میں کچھ روپیہ آتا ہے، میں اس سے جو روزی اور معاش کا ذریعہ اس کرتا ہوں، بال بچوں کے خرچے میں جو ہے خرچ کرتا ہوں، اس لیے میں اس کو نہیں دے سکتا ہوں۔ یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی۔ ایک روایت کے مطابق کہ یہ کنواں قبیلے غفار کے ایک انسان اور ایک مسلمان کا تھا، اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ وہ کنواں یہودی کا تھا، وہ چشمہ بیر روما ایک یہودی کا تھا،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہ کنواں دے دو، لیکن یہودی تو یہودی ہوتا ہے، اس دور میں بھی منافق تھا، اس دور کا اور آج کا دور کا بھی یہودی کا حالت یہی ہے، وہ نہیں دینا چاہتا ہے، اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ کہ جب یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ نے اس کنویں کا خریدنے کا مطالبہ کیا ہے، یہودی نے دینے سے انکار کیا۔